يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف مکی صورتوں میں کی یہ سورہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے سورت میں تذکرہ آیا اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہوا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے یہ پوچھوایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل جن کا وطن فلسطین تھا تو یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے، ایجپٹ میں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ رہے ہیں، تو بنی اسرائیل جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں مصر کیسے پہنچ گئے، یہ تو فلسطین میں تھے. یہ ایک سوال کیا گیا. یہ سوال کیوں کیا گیا؟ یہ اس واسطے کہ خود مشرکین پریشان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے عمل سے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. مختلف تدبیریں کرتے تھے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ معاملے کو نمٹانے کے لیے، مگر کچھ حل نہیں نکلتا تھا. انہیں میں یہ ہوا کہ یہود سے پوچھا کہ بھئی تم ہی بتاؤ یہ واقعتاً نبی ہیں کہ نہیں؟ تم لوگ دین والے ہو، مذہب والے ہو، کتاب والے ہو، آخر تم سمجھ سکتے ہو کہ بھئی نبی کیسے ہوا کرتے ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہود نے کہلایا کہ ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گزری کہ وہ فلسطین کے بجائے مصر میں پہنچ گئے. تو چونکہ بائبل میں، تورات میں یہ واقعہ بہت مختصر طور پر ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہے، بہت مختصر ہے.
اور اس وقت مکے میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں اس وقت مکے میں تورات کا کوئی عالم نہیں ہے. آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت، پیدائش کے وقت، یا جس وقت نبوت ملی ہے اس وقت ایک دو تھے جن میں ورقہ ابن نوفل بھی ہیں جو عالم تورات کہلاتے تھے. اور اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اس پریشانی میں، چونکہ پہلا واقعہ تھا، تو آپ گھر پہنچے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور آپ نے فرمایا زمبلونی، مجھے چادر اڑا اور میں ہلاک ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی تسلی دی کہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا آپ کا رب، جو ایسا اور ایسا اور ایسے ہو اس کو کیسے ہلاک کرے گا. اس کے بعد آپ کو لے کر گئیں اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس جو عالم تورات تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ ذرا ان سے پوچھو اپنے ان سے کہ بھئی کیا واقعہ ہے ان کا، یہ سنائیں گے تو بتاؤ پھر کیا ہے. عالم تورات تھے. ورقہ ابن نوفل نے آپ سے پوری وہ تفصیل سنی جو آپ پر گزری تھی اس واقعے کی. تو سن کر انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، یہ وہی شخصیت اور وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر بھی آیا تھا، اور تمہیں نبوت ملی ہے، اور وہ وقت آئے گا کہ جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکالے گی. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہاری مدد کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی، اس لیے کہ وہ تو وہ وقت ہے کہ آپ کو ہر طرف سے صادق اور امین کہا جاتا تھا. تو آپ کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر کہ ایسا بھی کوئی وقت آئے گا کہ لوگ مجھے نکالیں گے جو آج میری تعریف کرتے ہیں اور میری ریسپیکٹ کرتے ہیں میری عمر سے بھی کہیں زیادہ. تو یہ ورقہ ابن نوفل عالم تورات ہے. ان میں ایک آدھ اور بھی تھے، لیکن جس وقت آپ نے وہ دعوت دینی شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مطابق، دعوت نبوت ملنے کے ساتھ ہی دعوت کا کام شروع نہیں ہوا، بلکہ کچھ وقت گزرا ہے، کچھ اور وقت. جب اللہ نے خود حکم دیا کہ اب تم شروع کرو دعوت اور تبلیغ کا کام، وانذر عشیرتک الاقربین، تب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. تو اس وقت کوئی بھی موجود نہیں عالم تورات مکہ مکرمہ کے اندر. جو تھے ان کا بھی انتقال ہو چکا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو سکتا؟ کوئی واقعہ جو تورات میں ہو تو آپ کو کیسے معلوم ہو؟ لکھے پڑھے تو آپ ہیں نہیں کہ تورات لیں گے اور پڑھ لیں گے. تورات کا کوئی عالم مکے میں موجود نہیں کہ جا کر اسے پوچھ لیں گے. اب آپ کو کیسے معلوم ہو؟ یہود اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ واقعہ مکے والوں کو معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مکے میں اب کوئی عالم تورات نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بتلانے والا نہیں، خود یہ پڑھے لکھے نہیں. اب اگر یہ واقعہ بتلا سکتے ہیں تو پھر واقعی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کہاں سے بتلا رہے. اور اگر نہیں بتلا سکتے تو کہیں کو درد سری موڑ لی جائے، خود ہی ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ جو نبوت کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں کہاں تک ان کے پاس نبوت ہے. یہ تھی وہ وجہ کہ جس کے لیے سوال کیا گیا تھا. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی اچھا سا قصہ ہم کو پچھلا سنائیے پچھلی قوموں کا. یہ بھی ہے. تو ایک روایت میں وہ وجہ آتی ہے، ایک روایت میں یہ دونوں بھی ہو سکتی. کوئی بات نہیں، صحابہ نے بھی کبھی پوچھا ہو اور ادھر سے یہ سوال بھی کیا گیا ہو. اس پر یہ سورت نازل ہوئی. پوری سورت میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، سوائے یہ کہ آخر حصے میں اس سورت سے کیا نتائج نکلتے ہیں اور کیا اس میں نصیحت اور درس ہے، وہ آخر میں ایک دو رکوع اس پر لگائے گئے، ورنہ پوری سورت میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. اچھا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جو قرآن میں مذکور ہوا ہے ایک فرق ہے. فرق یہ ہے، بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کبھی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں سارے نبیوں سے بڑھ کر ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بہت ہے قرآن پاک میں، بہت جگہ ہے. بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کا یا فرعون کا تذکرہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو 500 جگہ آتا ہے. 500.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی بکثرت قرآن پاک میں، یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اور انبیاء کا تذکرہ کہیں بھی کسی ایک جگہ پوری تفصیل کے ساتھ از اول تاخیر نہیں ہے، کہیں ایک حصہ لے لیا، کہیں دوسرا حصہ لے لیا، کہیں اسی کو ریپیٹ کر دیا، کہیں تقدیم اور تاخیر مقدم مؤخر کر دیا، غرض ایک ہی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کر اخیر تک واقعہ یوسف علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے یوسف علیہ السلام کہ واقعہ پوری تفصیل سے بھی ہے، بڑی ترتیب سے ہے، اور اسی واسطے یوسف علیہ السلام کا نام تو کئی جگہ آیا قرآن پاک میں، واقعہ کہیں بھی تھوڑا سا بھی کہیں ذکر نہیں آیا، واقعہ جو کچھ آیا پوری تفصیل کے ساتھ آیا اور اسی جگہ آیا، ورنہ اور انبیاء کا تذکرہ کہیں نہ کہیں مختصراً مجملاً مفصراً کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آیا، لیکن یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا اور جگہ، واقعہ کا ذرا سا بھی ٹکڑا کہیں نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ جہاں پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ۔ یہ کیوں؟ کیا خصوصیت ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ ان دو انبیاء علیہ السلام کے واقعے کو دوسرے انبیاء کے واقعات کے تذکرے سے مختلف رکھا گیا کہ ایک نبی کا واقعہ بکثرت مذکور ہے قرآن میں اور ایک نبی کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اور یکجا ہے؟ سمجھ آئی نہیں بات؟ ان میں کیا خصوصیات ہے؟ بات یہ ہے کہ چونکہ واقعات کو قرآن میں ذکر کیا گیا اسی مسئلے سے جس کو ابھی سورہ ہود میں بیان کیا گیا، وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس لیے واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو جمع ہو، معلوم ہوا کہ ایک حکمت ہے۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات کیا ہیں؟ تو آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات سے جس نبی کی زندگی کے حالات اور واقعات کو کچھ بھی مناسبت ہوگی، کچھ بھی مشابہت ہوگی، مماثلت ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس نبی کے واقعے کو پورے اور نبیوں کے واقعے سے الگ کر کے اور بڑی اہمیت کے ساتھ بتلانا زیادہ مفید ہوگا۔ سمجھ نہیں بات یہ؟ تو غور کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو دیکھیے تو کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبوت کے ملنے کے وقت تک آپ محبوب ہیں، محبت ہے آپ سے، لگاؤ ہے ایک کو، آپ امین اور صادق کے نام سے پکارے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے اور دین کی دعوت دینی شروع کی، معاملہ الٹ گیا۔ پھر کون سی وہ تکلیف تھی جو آپ کے لیے روانی رکھی گئی؟ پتھر آپ کو مارے گئے، گالیاں آپ کو دی گئیں، کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے گئے، سب کچھ تو ہوا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی پوری سازش کی گئی۔ ہوا نہیں ہوا یہ واقعہ؟ اور نہ صرف یہ کہ سازش ایک ذہنی طور پر بلکہ عملاً یہ ہوا کہ کچھ نوجوانوں کو مقرر کر کے ہتھیار دے کر رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر پر کھڑا کر دیا۔ آج رات آخری رات ہے، آپ کا قصہ ختم کر دینا ہے، یہ تھا انجام۔ لیکن اللہ نے بچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف وہاں سے حفاظت کے ساتھ نکل کر کے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جن کی کل ایسی گزری تھی مکے میں کہ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو جان سلامتی کے ساتھ رہتی، اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہاں اب کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ منورہ میں آپ کے قدم پہنچنا ہے اور اب صورت یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے اور اب آپ اس کے سربراہ ہیں، اور اب آپ کے فیصلے جو ہیں وہ اتنے ناطق ہیں اور اتنے زبردست ہیں نافذ ہونے والے کہ آپ سیاہ اور سفید کے مالک بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا فیصلہ ہو کسی گردن اڑانے کا تو گردن اڑ جائے، آپ کا فیصلہ ہے کسی کو زندہ چھوڑ دینے کا تو وہ زندہ ہے۔ تو مالوں پر آپ کی حکومت، جانوں پر آپ کی حکومت ہے، یہ ہے صورت۔ یہ وقت ہوا اور ایک وقت وہ آیا کہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا پھریرا جو ہے لہرایا ہے۔ یہی ہوا نہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ غور کیا جائے تو پچھلے انبیاء علیہ السلام میں یوں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مشابہت و مماثلت ہر نبی کی زندگی اور اس کے واقعات سے، مگر موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ قریبی مشابہت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک غریب گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، ایک یتیم ہیں آپ، سمجھ میں آئے؟ اسی اور مقابلے میں کون ہے؟ قریش مکہ، جن کی ناک اونچی، جن کی گردن ٹیڑھی، جن کے سینے پھولے ہوئے، جن کے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھی جاتی، یہ عالم مغرور کا غرور کا، یہ ان سے مقابلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے قبول کرنے کی راہ میں کیا رکاوٹ؟ ہماری سرداری جو ہے خاک میں مل جائے گی، یہ تو احساس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں، وہ بنی اسرائیل جو نمبر 2 کے شہری ہیں، صرف ان کو سانس لینے کا حق ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں ان کا۔ ان کے گویوں کا یہ کہ انسانی حقوق سے محرومی کا یہ عالم ہے کہ خود یہ بات تورات میں موجود ہے بی کہ بنی اسرائیل سے جو مزدوری کا کام لیا جاتا تھا، محنت کا، مزدوری کا، مثال کے طور پر یہ ساتھ بلڈنگ بنانی ہے اور بلڈنگ کے واسطے جو ہے مٹی لانی ہے اور صاحب اس کے لیے اینٹیں تیار کرنی ہے اور اینٹوں کو پکانا ہے اور پھر وہ بلڈنگ بننی، سارا کام ان سے لیا جاتا تھا۔ تو صاحب اس کے بدلے میں ان کو 2 وقت کی روٹی کے بقدر غلہ دیا جاتا تھا، 2 وقت کی روٹی کے بقدر غلہ لو اور اس کے بعد جو ہے سارا کام خود کرو۔ اچھا، مزید اس پر کیا ہوا کہ فرعون کے دربار سے یہ حکم ملا کہ اب مٹی ہماری طرف سے نہیں دی جائے گی، مٹی بھی خود ہی کھود کے لاؤ۔ اور پھر یہ کہ مال اتنا ہی تیار ہونا ہے جتنا پہلے سے مقرر ہے، اتنی اینٹیں بننی ہیں دن بھر میں۔ بھئی پہلے تو مٹی جو ہے دوسرے لایا کرتے تھے، مٹی ہم کو تیار ملتی، ہم نے آ کر کے اینٹیں بنا لینا، ختم ہو گئی۔ جتنے آپ بتاتے ہیں کہ اتنی اینٹیں بننی ہے دن بھر میں، اتنی بنا لیتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں مٹی میں ہم خود ہی لائیں، اس کے واسطے ٹائم چاہیے، پھر آپ کہتے ہیں اینٹیں اتنی ہی بننی جتنے پہلے بنا کرتی تھی، یہ کیسے ظلم ہے؟ لیکن کوئی منہ سے حرف شکایت نکال نہیں سکتا تھا ورنہ گردن اڑ جائے گی۔ یہ عالم جس قوم کی بے چارگی کا ہو، اس قوم کے ایک فرد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کے دربار سے حکم نافذ ہوا، کوئی بھی اس کا ریزن رہا ہو، کہ بنی اسرائیل کے میں پیدا ہونے والے مرد جو بچے ہیں ان کے گردنیں اڑا دو اور جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو زندہ چھوڑ دو۔ تاریخ انسانیت میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیا جائے؟ لیکن بنی اسرائیل نے صبر اور ضبط کے سوا ان کا کچھ نہیں تھا، کوئی حرف شکایت ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ ایسا نہیں کہ وہ 200-300 تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہزاروں لاکھوں تھے بنی اسرائیل، لیکن یہ کہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسی بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ مقابلہ کس سے ہے؟ کس کو راہ راست پر لانا ہے؟ کس سے ٹکرانا ہے؟ جو وقت کی طاقت کا مرکز ہے، فرعون، جس کو اپنی طاقت کا ایسا احساس ہے کہ وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اس سے ٹکرانا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نہ مکے والوں کی فرعونیت کم ہو سکی، نہ فرعون کی فرعونیت کم ہوئی۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور جس وقت کے فرعون کا فیصلہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے خلاف ہونے جا رہا تھا، راتوں رات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور دریا پار کیا، کس طرح سے؟ سلامتی کے ساتھ۔ ٹھیک وہی صورت یہاں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور پھر وہاں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے آزاد ماحول میں ہیں کہ بنی اسرائیل آپ کی امت ہے اور آپ ان کے امیر ہیں، جو چاہے فیصلہ نافذ کر دیں، وہاں کوئی مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک وہی صورت یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، تفصیلات کے ساتھ ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جب مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش مکہ کو اور مسلمانوں کو سنائے جائیں گے تو کیا مقصد ہے اس کا؟ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے فرعون اپنی فرعونیت کے ساتھ غرق ہوا اور بال نہیں کر سکا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا، اس بیچارگی کے باوجود ان کی، اسی طرح سے مت سمجھنا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے جو اس وقت کمزور ہیں،
تم ان کا کچھ بگاڑ لو گے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ چاہے تو یہ محفوظ رہیں گے اور تم جو ہے وہ تہس نہس ہو جاؤ گے. اللہ کو طاقت ہے, اس پر تمہاری نظر رہنی چاہیے. یہ ہے وہ نقطہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے مکے والوں کو سنانا ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں اور خاص طور پر مکی سوروں میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں, اور جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ نہیں مگر جگہ جگہ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا واقعہ کیا ہے اس کو بھی میں مختصر بتا دوں, تفصیل تو اس میں آ رہی ہے کہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے اندر محبوب ہیں, چہیتے ہیں, اپنے والدین کے نور نظر ہیں. سارے بھائیوں میں انہی کو زیادہ, ان سے زیادہ محبت کی جا رہی ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. مگر کیا ہوا یہ کہ انہی گھر والوں نے مل کر کے لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. لو بھائی ختم, قصہ ختم ہو گیا, نیست و نابود کر دیا اپنی دانش نے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا؟ یہ تو نکلے کنویں سے اور نکل کر کے کہاں پہنچے؟ مصر پہنچے. اور مصر کے آخر کو ہوتے ہوتے مصیبتیں جھیلتے جھیلتے ایک وقت وہ آیا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے. اور مصر کے بادشاہ بن جانے کے بعد پھر یہ جو تھے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, جو اپنی طاقت کا جن کو احساس تھا, پھر وہ وقت آیا کہ بھیک کا پیالہ لے کر کے یہی یوسف کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. یہ وقت ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی یہ نوعیت جو ہے یہ مکے والوں کو سجھانی ہے, بتلانی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ آج جو کچھ کر رہے ہو, اپنے برادری اور اپنے خاندانوں کے ایک فرد کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو, مت سمجھنا کہ اللہ کے یہاں اندھیر نگری ہے. ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ پانسا پلٹ جائے گا. آج تم مال والے ہو, کل یہ مال والا ہو سکتا ہے. آج تم عزت والے ہو, کل کو یہ عزت والا ہو سکتا ہے. آج لوگ تمہارے محتاج ہیں, کل کو تم محتاج ہو سکتے ہوگا. دیکھیے پھر کیا ہوا. پھر یہی تو ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے کو چھوڑ رہے تو اس وقت آپ کے ساتھ کیا تھا؟ کچھ تھا؟ کچھ چیز نہیں تھی. لیکن مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچ گئے, 8 سال کا عرصہ گزرا ہے, صرف 8 سال. قوموں کی تاریخ میں 8 سال کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. 8 سال تو ایک آدمی کے بھی بننے اور بگڑنے میں 8 سال بہت تھوڑے ہیں. قوموں کے لیے سزا ہے کہ 8 سال سمجھ میں آیا. صدیاں جو ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں قوموں کے بدلنے اور بگڑنے میں. یہاں صرف 8 سال کے اندر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچے. سمجھ میں آیا. 12,000 کا لشکر لے کر مکے پہنچے ہیں. کسی کو مقابلے کی تابی نہیں, کوئی مقابلے پہ آنے کو تیار نہیں. سب سوچتا اور حیران ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچ رہے ہیں. پہنچ کر آپ نے پوچھا, مکے والوں کے چہروں کی ہوائیاں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہوائیاں اڑ رہی, ساری عزت اور سارا غرور خاک میں مل گیا. آپ نے پوچھا ان سے کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ تو سب نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم, بڑے شریف بھائی ہیں آپ تو, اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ تو. پہلے سے نہیں خیال آیا تھا تمہیں یہ کون ہے؟ لیکن آج جو ہے اس کے بعد کا اعتراف. آپ نے فرمایا میرا جواب تمہارے لیے وہی ہے جو میرے بھائی یوسف کا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. انتم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد, سب کو چھوڑ دیا. رحم کی بھیک آج مانگ رہے ہیں مکے والے, تو ان کو اس وقت بتایا گیا تھا جس وقت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ مکے والے یہ سوچ سکیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ سوچ سکیں. اس وقت یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا کہ دیکھو کبھی عزت اور ذلت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. عزت اور ذلت کا مالک, مال و دولت کا مالک اصل اللہ سبحانہ و تعالی ہے, وہی حالتوں کو بدلتے ہیں. تو یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اس لیے سنایا. تو اصل تو یہ ہے کہ مطالبہ تھا یہود کا یا قریش کا, تو ان کے مطالبے کو پورا کر دیا, جس کی سب سے پہلی گویا یوں کہیے سب سے پہلی غرض تو یہ ہے کہ تمہاری منہ مانگی دلیل دی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سنو, جو تم کو بھی معلوم نہیں, جو تمہاری کتاب میں بھی اتنی تفصیل نہیں, جو کچھ ہے اس کے خلاف تو نہیں مگر اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے. اگر یہ نبی نہ ہوتے تو کہاں سے یہ واقعہ ان کو معلوم ہوتا؟ تمہاری منہ مانگی دلیل تمہیں بڑی روشن دلیل تم کو دی جا رہی ہے. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوا,
اور دوسرا فائدہ یہ کہ واقعات کو اس ترتیب سے لے جایا گیا، غور کرنے والا اس میں غور کرے تو اپنے عمل کو بھی اس کے آئینے میں دیکھ لے، اس روشنی میں کہ میرا عمل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچیں، مسلمان بھی سوچیں، اور دوسری طرف مکے والے بھی سوچیں کہ کیا ہمارے لیے کیا ہونے جا رہا ہے اس واقعے کی روشنی میں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ دو نبیوں کے واقعات جو ہیں تمام انبیاء کے واقعات سے ذرا مختلف حیثیت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الف لام را، یہ تو حروف مقطعات میں ہے جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جن کے کوئی معنی کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم۔ تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ سب سے پہلے لفظ تو یہی لایا، کیونکہ ان کو یہی تو خیال تھا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، تو پہلے لفظ یہ لایا گیا کہ یہ کتاب ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا قصہ نہیں ہے، کہیں سے پڑھ کر نہیں آ گئے، کہیں سے سن کر نہیں آ گئے، بلکہ یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اور کھلی کتاب کے آیتیں ہیں جو تم کو دی جا رہی ہیں۔ تو پہلا دعویٰ یہی کر دیا گیا تاکہ نبوت ثابت ہو۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کتاب کو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ قرآن عربی، اس کتاب کے دو نام ہیں، یہ دو صفتیں ہیں۔ ایک تو ہے قرآن ہونا جو اس کا نام پڑ گیا، اور ایک ہے اس کا عربی ہونا جو اس کی ایک صفت ہے، یعنی اس کی زبان جو ہے وہ عربی۔ قرآن تو اس کو اس لیے کہا گیا، قرآن مقروء کا مبالغہ ہے فعلان کے وزن پر۔ تو فعلان کے وزن پر جتنے لفظ آتے ہیں اس میں مبالغے کے معنی ہوتے ہیں۔ مثلا عطشان، جوعان، تو یہ جو کہتے ہیں بھوک کو، جوعان کا مطلب بہت زیادہ بھوکا، عطشان کا مطلب بہت زیادہ پیاسا، تو زیادہ کے معنی ہو جاتے ہیں فعلان کے وزن پر جو لفظ آئیں گے۔ قرآن کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ تو یہ خصوصیت صرف اسی کتاب کی ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آسمانی اور غیر آسمانی کوئی کتاب دنیا میں اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن سے پرانی تو انجیل ہے اور انجیل سے پرانی تورات ہے، لیکن انجیل کا تو یہ حال ہو گیا کہ خود جن لوگوں کی کتاب تھی یہ کرسچن کی، ان سے پوچھیں تو بھائی گاسفر کیا تھی، جس کو انجیل جو ہے وہ تو اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ انجیل نام کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، وہ انکار ہی کر گئے، اس لیے کہ وجود نہیں رہا اس کا۔ یہ جو ہے موجود اس وقت، یہ کیا ہے؟ دراصل یہ انجیل نہیں ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو وعظ تھے، جو آپ کی تقریریں تھی، جو آپ کی حدیثیں تھیں، ان کو ان کے حواریین نے، ان کے صحابہ نے مرتب کیا، وہ ہے۔ انجیل کہاں گئی؟ ان سے پوچھو تو یہ تو کہتے ہیں کہ انجیل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بائبل میں جو وہی حصہ جو کرسچن سے، ایک تو وہی حصہ ہے کہ جس کو تورات کہتے ہیں، جس کو عہد قدیم، عہد نامہ قدیم کہیے، ایک تو وہ حصہ ہے، وہ ہے جو تورات، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے متعلق ہے، وہ ہے، اور بقیہ اور حصے جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور بھی اسی میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ یوحنا اور متی اور یہ سارے لوگ، یہ حواریین ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حالات ہیں، یا ان کی تقریریں ہیں، یا ان کی حدیث ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو انجیل تو یوں رخصت ہوئی۔ تورات کیسی بھی ہے وہ موجود ہے، لیکن آج بھی ان سے پوچھو کہ تم جو تورات والو اور انجیل والو، تم مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، بہت سی باتوں میں تم ہم سے بازی لے گئے، تم اپنی محنتوں سے، اپنی تدبیروں سے سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس معاملے میں مقابلہ کر کے بتا دو کہ ہمارے یہاں قرآن کے حافظ کتنے اور تمہارے یہاں تورات اور انجیل کے حافظ کتنے، جب چاہے جی ان کے پاس ایک بھی نہیں۔ یہ میں پوچھ رہا ہوں، کوئی تو بتائے کہ بھائی ہمارے یہاں تورات کے حافظ اتنے ہیں اور انجیل کے حافظ اتنے ہیں۔ دنیا میں چاہے کرسچنوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن سوال یہ کہ کرسچن کی تعداد تو زیادہ ہے، تمہارے بائبل کے عالم اور انجیل کے حافظوں کی تعداد کتنی؟ اور تو اور خود بائبل کو ڈائریکٹ براہ راست پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کتنی؟
قرآن پاک کے حافظوں کی تعداد، ناظرہ پڑھنے والوں کی چھوڑ دیجئے، حافظوں کی تعداد دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں، اور وہ ان مسجدوں کی تعداد کتنی ہے کہ جس میں حافظ قرآن کے جو ہیں وہ کم سے کم رمضانی میں دیکھ لی جائے جہاں تراویح پڑھی جاتی، سمجھا؟ دنیا کے ہر حصے میں. اور اگر یوں دیکھا جائے کہ ٹائم ہر جگہ کے ایک نہیں ہے تو واقعہ یہ ہے کہ صرف رمضان میں دیکھیے تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ دنیا میں کہیں نہ کہیں تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ صاحب یہ تو ہماری غفلت ہے، بے شک ہم کو اس کا پورا اعتراف اور احساس ہے، مگر یہ دنیا اگر ہمارے جیسے لوگوں سے بھری ہوتی کبھی ختم ہو چکی ہوتی. ہم جیسے لوگوں کی کثرت کے باوجود کچھ اللہ کے نیک بندے وہ موجود ہیں اور زمین کے ہر خطے پر موجود ہیں، یہاں تک کہ امریکہ میں موجود ہیں. اگر آپ تلاش کریں تو مل جائیں گے کہ وہ بیچارے ہر دن قرآن پڑھتے ہوں. ہر ملک میں یہ صورتحال ہے، ہر زمین کے ہر خطے میں جو قرآن روز پڑھتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہوں یا زیادہ پڑھتے ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اب 12 مہینوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا کے ہر حصے میں، زمین کے ہر خطے میں قرآن برابر پڑھا جا رہا ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے اس کا کہ ہماری کتاب اس طرح پڑھی جاتی؟ کوئی نہیں. قرآن کہلانے کی مستحق یہی کتاب تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کسی اور کتاب کا نام نہیں رکھا، نہ تورات کا نہ انجیل کا، قرآن اسی کتاب کا نام رکھا ہے اس لیے کہ یہی پڑھے جانے والی کتاب ہے. قرآن فرمائے انا انزلناہ قرآن، ہم نے اس کو قرآن بنا کر اتارا ہے، اور عربی بھی، عربی اس کی زبان ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. عربی بنا کر اتارا. اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ جب قرآن عربی ہے تو پھر عربوں کے واسطے ہے. جب عربوں کے واسطے ہے تو وہ جو قرآن جو مذہب لے کر آیا وہ بھی عربوں کے واسطے، پھر کائیں کو ساری دنیا کو دعوت دیتے پھرتے ہیں. یہ معنی ہرگز نہیں. قرآن عربی ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ یہ مذہب بھی عربوں کے واسطے، ساری دنیا کے لیے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اترتا تو بھئی کسی نہ کسی زبان میں تو اترتا، انگلش میں اترتا یا ہندی میں اترتا یا عربی میں اترتا یا پشتو میں اترتا یا پرشین میں اترتا، کسی نہ ایک زبان میں تو اترتا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ایسی طرح سے اتر جاتا کہ ہر زبان میں پڑھا جاتا. یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی زبان میں اترے گا وہ. اب سوال یہ ہے کہ وہ کس زبان میں اترے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیونکہ عرب میں ہوئی ہے، آپ کی مخاطب اول جو قوم ہے وہ ہے عرب، تو ظاہر ہے کہ اگر انگلش میں قرآن اتار دیا جاتا جو وہاں کی زبان نہ ہوتی تو نہ تو نبی سمجھتا اور نہ نبی سمجھا پاتا اور نہ وہ قوم سمجھتی. تو جب وہی نہ سمجھتے اور سمجھاتے تو پھر ہم ہی کہاں سے سمجھ لیتے جن کی زبان عربی نہیں. تو پہلے شاگرد جو ہیں وہ سمجھا کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے تو استاد سمجھتا ہے، استاد شاگردوں کو سمجھ، پھر شاگرد دوسرے شاگردوں کو لے جا کر سمجھاتے ہیں جن کی زبان چاہے کچھ بھی رہی ہو. آپ دیکھ لیجئے کہ بھئی جو آج علوم انجینئرنگ کے اور سائنس کے پڑھائے جاتے ہیں، کتاب چاہے لکھنے والا کسی ایک زبان میں لکھے لیکن اس کے بعد دوسرے لوگ جو ہے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں دوسری زبانوں میں اس کا. اصل میں پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی زبان ہے اس میں قرآن اترے گا، جن میں آپ نبی بن کر آئے ہیں، جن کو آپ بتائیں گے سنائیں گے، ان کی زبان میں اترے قرآن. اس کے بعد یہ سمجھ جائیں تو پھر ساری دنیا کی زبانوں میں اس کو منتقل کر سکتے ہیں. تو قرآن ساری دنیا کی زبانوں میں منتقل ہوا، ترجمہ کیا گیا، لیکن پہلے جو ہے اترا ہے اس قوم کی زبان میں کہ جس میں نبی آئے. مگر یہاں پھر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امریکہ میں کہنے اتار دیا، سمجھ میں آیا؟ وہاں مکے میں کیوں اتارا تھا جہاں کی زبان عربی تھی؟ آخر یہ انتخاب کیوں ہوا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سوال تو ہر صورت میں ہوتا، جہاں بھی اتارتا یہ سوال ضرور تھا کہ یہاں کیوں اتارا وہاں کیوں نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً ساری زبانوں میں عربی وہ زبان ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کی خوبیوں کو اور اچھائیوں کو وہ سمیٹ سکے. سمندر کو کوزے میں بند کرنا جو ہے تو یہ کوزہ بھی تو ہر ایک نہیں، وہ کوزہ بھی تو خاص ہی ہو کہ جس میں سمندر کو بھرا جائے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے جاہ و جلال کو جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹ لے، یہ عربی کا کمال ہے. اسی بات سے واقعہ یہ ہے، آج ہمارے سامنے یہ مثلا یہ انگلش کا ترجمہ ہے، پڑھ لیجئے، اردو کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کو یہ تو مل جائے گا اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں. لیکن اللہ کے کلام کی وہ خوبیاں اور نزاکتیں جو ہیں
سمجھ میں آیا؟ وہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہے اس کے اندر، برخلاف اس کے کہ جن کو عربی زبان آتی ہے، عربی زبان کے وہ ماہر ہیں، جب قرآن عربی کو وہ پڑھتے ہیں تو سر دھونتے ہیں، سبحان اللہ یہ لفظ کیسا آیا؟ یہ بات ظاہر کے ترجمے سے نہیں معلوم ہوگی، اس لیے کہ ترجمہ تو آپ نے کر دیا، لیکن یہ کیسے آپ اس ترجمے سے سمجھائیں گے کہ یہاں جو ہے یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ لائے ہیں عربی کا، اس جگہ پر دوسرا لفظ بھی آ سکتا تھا مگر نہیں لائے تو کیوں نہیں لائے؟ یہ نقطہ ظاہر کے ترجمے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا، یہ تو اس زبان جو ہے وہ اسی کو جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ خوبی کسی اور زبان میں اللہ کے کلام کے آنے میں ہو ہی نہیں، یہی وجہ ہے۔ ہبروں کے اندر تورات آئی تو ہبروں کے اندر آنے میں کوئی پڑھنے والا وہاں سر نہیں دھونتا، کوئی تاریخ نہیں بتلاتی تورات کی کہ ہبروں کے پڑھنے والے سر دھنا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کیسا لفظ یہاں آ گیا کہ اس کے جواب، یہی وجہ ہے۔ ہبروں کو جب بدل دیا تو بدلنے والوں نے بدل دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس جیسا لفظ دوسرا لا کے بٹھا دیا، فٹ بیٹھ گیا۔ سمجھا نہیں ہے بات؟ حکم تو بدل گیا لیکن وہ جیسا لفظ دوسرا لا کر جو بٹھایا تو فٹ بیٹھ گیا، اس لیے کہ لفظوں میں کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن قرآن حکیم میں، قرآن حکیم کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ وہاں لا کر بٹھانا چاہیں تو ایسا لگے گا جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیون، فٹ ہی نہیں بیٹھے گا، خود بول اٹھے گا کہ یہ لفظ قرآن کا نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ بھئی ہم جیسے لوگوں کو جن کو عربی نہیں آتی ہماری بلا سے کچھ بھی ہو، لیکن جس کو عربی آتی ہے وہ خوب سمجھ جائے گا کہ یہ لفظ قرآن کا نہیں ہو سکتا، یہ غیر قرآن کا جو ہے یہ آ گیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا۔ اب مثلا دیکھیے آپ بھائی اچھی آواز سے گانا کہیے، اس کو میوزک کہیے، اس کو مدح کہیے، اس کو نعت کہیے، کچھ بھی کہیے آپ، بھائی جو گایا جاتا ہے اچھی آوازوں کے ساتھ، آوازوں کے جو تال و سر ہے نا، ان کی خاص سیٹنگ کے ساتھ کون سا کلام آپ پڑھیں گے؟ نثر، نثر جانتے ہیں؟ نثر، نثر کس کو کہتے ہیں؟ اور نظم کس کو کہتے ہیں؟ پوئم، جو پوئٹری۔ تو گائیں گے کس کو؟ نثر کو، نظم کو؟ وہ جو گانے کی جو خاص سیٹنگ ہے آوازوں کی وہ کہاں فٹ بیٹھے گی؟ سمجھ آ رہی بات؟ بھائی اتنا تو گاؤں کا نہ گاؤں مگر اتنا تو معلوم ہے کہ آوازوں کی جو سیٹنگ ہے وہ کہاں فٹ بیٹھے گی؟ نظم میں بیٹھے گی، نثر میں بیٹھے گی؟ نظم میں بیٹھے گی، ہے کہ نہیں بات؟ یہ نثر میں نہیں بیٹھے گی، مگر عجیب بات ہے۔ اچھا یہ چاہے عربی میوزک ہو یا غیر عربی ہو، لیکن عجیب بات یہ کہ قرآن جو نظم میں نہیں نثر میں ہے، لیکن جب قاری قرآن کو پڑھتا ہے وہ آوازوں کی سیٹنگ ایسی بیٹھتی چلی جاتی جیسے نظم میں بیٹھا کرتی۔ یہ کیا ہے بات؟ حالانکہ نظم میں نہیں، دراصل میں اس کا نقطہ بتاؤں، نظم میں کیوں فٹ بیٹھتی ہے؟ اس لیے کہ نظم کے اندر، نظم کہتے ہی اسی کو ہیں، نظم کہتے ہیں اس کو عربی میں اس لیے کہ لفظوں کی خاص ترتیب ہے، ایک خاص پیمانہ ہے، اس پیمانے کے مطابق جو ہے وہ لفظوں کو بٹھاتے ہیں۔ اسی واسطے کوئی شعر آپ غلط پڑھ دیجئے تو چاہے نبی یاد ہو کہ یہ شعر کیسے ہیں، لیکن جس کو شعر کا ذوق ہے وہ سن کر کہے گا بھئی یہ شعر اس طرح نہیں ہو سکتا، کسی اور طرح ہوگا۔ کیسے وہ کہتا ہے؟ اس لیے کہ جو نظم میں ترتیب ہوتی ہے الفاظ کی، اس ترتیب کو جب بدلے گا تو وہ اس کا جو ہے وہ نقشہ بدل جائے گا۔ اس ترتیب کی وجہ سے آواز میں بھی ترتیب پیدا کر سکتے ہیں آپ۔ نثر کے اندر چونکہ وہ ترتیب نہیں ہوتی اس لیے نثر کو گا کے بھی نہیں پڑھیں گے، گائیں گے تو برا ہی لگے گا، اچھا تو کیا لگے گا؟ قرآن حکیم باوجود اس کے کہ نظم میں نہیں، لیکن نثر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے الفاظ کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ آپ اس لفظ کو وہاں سے ہٹائیں گے تو ترتیب بگڑ جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو باوجود نظم کے نہ ہونے کے اور نثر کے ہونے کے آپ خوش آوازی کے ساتھ پڑھیں تو ایسی ہی آوازوں کی سیٹنگ ہوتی ہے جیسی نظم میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تعجب۔ اسی واسطے میں نے سنا ہے کہ صاحب وہ ایک میوزک کا کوئی پی ایچ ڈی تھا کہیں یورپ میں یا لندن میں، کہاں کوئی تھا، کون، یہ تو اسی کا ہوگا یا کسی اور کا واقعہ ہوگا مجھے پتہ نہیں، یہ جو یوسف علیہ السلام یہ کوئی یہ میوزک یہ تھا، یہ میوزک کے تھے، پتہ نہیں ان کا تھا یا کسی اور کا تھا واقعہ۔ میں نے سنا ہے کہ اس کو اسلام کے لانے کا جو سبب بنا ہے وہ سبب بنا ہے کہیں ریڈیو پر قرآن کا سننا ہی، ریڈیو جو کھولا اتفاق سے، کہیں سوئی گھماتے گھماتے کہیں لگ گئے تو وہ قرآن سے پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ کیا چیز ہے جو اتنی خوبصورت معلوم ہو رہی؟ تو ذرا ٹھہر گئے تو آواز بڑی حسین، بڑی خوبصورت، اور اس کے اپنے فن کے اعتبار سے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے
پورا فن اس میں سمو دیا گیا ہے، جو اس کا جو میوزک کا فن تھا. تو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے، زبان کون سی یہ بھی پتا نہیں، اور یہ ہے کیا یہ بھی پتا نہیں، مگر بہت خوبصورت معلوم ہوا ہے. دوسرے دن پھر اسی وقت اس جگہ کو دیکھا تو پھر وہ پروگرام آ رہا تھا، پھر سن لیا. اب آخر فکر میں لگے کہ بھئی یہ کیا ہے. پوچھتے پوچھتے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن، اور وہ پڑھی جاتی ہے، مصر سے وہ نشر ہوتی ہے، تو لہذا وہ پڑھی گئی تھی اور اس کو اس نے سنا. تو وہ سننے لگا اس کو روز، اس کو ٹائم معلوم ہو گیا روز سنے. آخر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس مذہب کی کتاب ایسی ہے اور جس کا پڑھا جانا ایسا ہے وہ مذہب کیسا ہوگا. اسلام قبول کیا اس نے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم تو وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو واقعتاً جس پہلو سے بھی دیکھو تو اس کا معجزہ ہونا سمجھ میں آتا ہے. میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ یہ خصوصیت عربی ہی کے اندر ہو سکتی تھی کہ اللہ کے کلام کے ان ساری حسن اور رانائیوں کو سمیٹ لے بے ایک دم، جاہو جلال بھی ہو اور جمال بھی ہو. سمجھ میں آیا؟ اس کے اندر معنی کے سمندر بھی ہوں اور الفاظ کا جو ہے وہ خوبصورتی بھی اس کے اندر موجود ہو. یہ ساری بات جو ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے عبارتیں ہوتی ہیں، الفاظ کی خوبصورتی ہے تو معنی گھٹ گیا، معنی والے الفاظ ہیں تو الفاظ کی ترتیب ختم ہو گئی. سمجھ آئے؟ لیکن یہ عجیب اللہ کا کلام ہے، الفاظ نہ پہ تلے تو معنی کا سمندر اس کے اندر موجود، اور کہیں جاہو جلال ہے تو کہیں اس کا جمال ہے، کہیں لاڈ اور پیار بھی نظر اس میں آتا ہے، مگر جاہو جلال اس کو کم نہیں ہو پاتا. یہ شان اللہ کے کلام کی جو ہے، یہ اس خصوصیت کو عربی ہی سنبھال سکتی تھی، دوسری نہیں. تو اسی لیے کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. کسی اور زبان میں ہوتا تو وہ اس کے اندر یہ اتنے معنی نہ پیدا ہو سکتے جس کو تم سمجھ پاؤ. لعلکم تعقلون. آگے فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. فرماتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ، احسن القصص، بما اوحینا الیک هذا القرآن، طور کہ ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو وحی کی صورت میں اتارا ہے، اور اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. خبر دے دی گئی، دیکھو ہم نے یہ کتاب ہماری طرف سے اتاری، یہ واقعہ ہم بتا رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو آپ کی نبوت کو اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے. یہاں لفظ احسن القصص جو لائے ہیں، یہ بات احسن القصص کا جو نقطہ ہے وہ مجھے بتانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگوں نے یہ واقعہ کسی کتاب میں پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور نہیں پڑھا تو جب واقعہ ختم ہوگا سورہ یوسف کا تب میں اس احسن القصص کو بتاؤں گا کہ احسن القصص کن کن وجہ سے اس واقعے کو کہا گیا. ویسے بھی وقت ہو گیا، اس لیے یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ کے ہفتے کا اعلان جو بھی ہے وہ ہمارے حضرت فرمائیں گے. مجھے یاد ہے، دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون